علامہ اقبال علیہ رحمہ نے زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور یورپ کی فضاؤں میں بھی رہے، لیکن تعلق مکین گنبد خضرا سے منقطع نہ ہونے دیا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دال سے برنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یعنی میں اگر یورپ کی فضاؤں میں رہا لیکن وہاں کی جو چکا چوند ہے اور وہاں کی جو روشنیاں ہیں، وہاں کے جو جلوے ہیں، وہ مجھے جو ہے وہ قطعاً مرغوب نہیں کر سکے، میں ان سے مرغوب نہیں ہوا، اس لیے کہ میری آنکھ کا جو سرما تھا وہ خاک مدینہ و نجف۔ آج افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ اس کو بہت بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے جو اپنی تقریر میں یورپ کی بات کرتا ہے، یورپ کے جو ہے وہ اسکالروں کی بات کرتا ہے، نیوٹن نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، آرنلڈ نے یہ کہا۔ یہ کون ہے؟ ان کی کیا حیثیت مصطفیٰ کے غلاموں کے سامنے؟ ان کی کیا حیثیت قرآن و سنت کے سامنے؟ ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ اللہ ہیں، آل اللہ ہیں۔ تو وہ لوگ بڑا محظوظ ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں جی ان کا نام لے لیا، وہ تو چاہتے ہیں ہمارے نام لیے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ بھی ہمارا ہی علم ہے، قرآن و سنت کا علم۔ اس کو اپنے الفاظ میں وہ ڈال کر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ آرنل نے یہ کہہ دیا، نیوٹن نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ کوئی مرغوب ہونے والی بات نہیں ہے، ہمیں ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان پر، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اقبال علیہ رحمہ نے قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط قائم کر لیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس والد گرامی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اقبال کبھی تمہارے اوپر قرآن نازل بھی ہوا؟ تو آپ حیران ہوئے، آپ نے جو ہے وہ سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا، میرے اوپر کیسے نازل ہو سکتا؟ تو فرماتے ہیں کہ پھر ایسا وقت آیا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا، یعنی قرآن کے معانی، مطالب، مفاہیم۔ تو قرآن کی یہ برکات ہے، اس کے مفاہیم، مطالب انسان کے دل کو روشن کرتے ہیں اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے معنی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے قرآن نازل ہوا، اس وجہ سے کہ اگر میرے اوپر اللہ اشعار کا نزول فرما سکتا ہے، میرے دل میں الہام کر سکتا ہے، تو پھر اللہ قرآن کیوں نہیں نازل فرما سکتا؟ تو اس طرح آپ کی جو زندگی اور سیرت ہے وہ بہت ہی عظیم و شان رہی۔ آپ نے سوئی ہوئی امت کو جگانے کے لیے اپنا جو کلام ہے اس کے ذریعے جو یورپ کی دلدادہ رہی اس کو سمجھایا، فرمایا کہ تم اپنی امت کو اقوام مغرب کے اوپر قیاس نہ کرو، اس کا جو انداز زندگی ہے وہ یورپ کے ساتھ نہیں ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنی قوم کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کی ترکیب جدا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمان اسرائیل کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، بھائی اس کے پاس اسلحہ بڑا ہے، اس کے پاس یہ کچھ ہے۔ بھائی مسلمان اسباب سے جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتا، مسبب الاسباب سے تعلق رکھتا۔ اس لیے اقبال علیہ رحمہ نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور یہ دنیا نے دیکھا کہ آج وہ نہتے مسلمان وہ اگرچہ کٹ گئے ساری دنیا سے، لیکن ان کا جو روب اور دبدبہ ہے وہ ایمان کی وجہ سے وہ شہادتیں بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کا روب پورے کفار کے سینوں کے اوپر لگا ہوا اور وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو انحصار ہے وہ تلوار کے اوپر نہیں ہے، وہ پروردگار کے اوپر ہے، مدنی تاج تار کے اوپر ہے۔ اور خالق کائنات نے ان کو عزت عطا فرمائی کہ شہادتوں کے باوجود بھی وہ خوش نظر آتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے
قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہونے کی تلقین فرمائی اور مسلمانوں کے زوال کا سبب قرآن سے دوری بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور پھر کہیں فرماتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو وہ احساس زیاں کیا ہے کہ جو اس کے دل سے جاتا رہا؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کا دامن چھوڑ دیا، اور اقبال تو کٹتے رہے اور کہتے رہے کہ آیات استرا جس کائے نیس کہ از یاسین او اسام بمیری، تیرا قرآن سے اتنی تعلق رہ گیا زیادہ سے زیادہ کہ سورہ یاسین پڑھو تاکہ بزرگ کی جان جلدی چلی جائے۔ یاسین اس لیے پڑھتے ہو، اس لیے نہیں پڑھتے کہ سورہ یاسین میں کیا اللہ نے فرمایا یا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا۔ وہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ محض اتنا رہ گیا۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے قرآن کی صحیح فکر کو سمجھا، اور قرآن کی جو صحیح فکر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں دین کی طرف لاتا۔ تو دین کیا؟ تو علامہ اقبال نے دین کے بارے میں بھی بیان کیا۔ اقبال فرمایا دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ اب دیکھیے یہاں دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دین، اللہ قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب پوچھا جائے کہ دین کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو دین کے بارے میں ایمان مفصل ایمان مجمل ہم سنا دیتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان مجمل بھی سنا دیں گے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کلمہ پڑھا دیا، کہا جی یہ دین ہے، یہ دیندار ہے۔ لیکن اقبال کوئی اور جہت ہمیں سنا رہا ہے، اور جہت جو دین کی جہت ہے۔ بہت سے ایمان باللہ والے اور ایمان بالرسول والے اور عقیدہ یافت والوں کو اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بڑے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ تو پھر دین کیا؟ یہاں اللہ جو ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، اللہ کی طلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے اندر جلنا یہ دین ہے، درد رکھنا یہ دین ہے، اور اپنے اندر جو طلب کا جذبہ ہے اس کو پیدا کرنا دین ہے۔ اور اس کی ابتدا کیا ہے؟ انتہائش عشق، اس کی ابتدا عشق ہے، عقل نہیں ہے، عشق ہے۔ اقبال عقل سے آگے بات کرتا ہے، عشق کی بات کرتا، اور انتہائش عشق اور آغازش ادب، اس کی ابتدا ادب سے شروع ہوتی ہے، ادب سے اس کا آغاز ہے، اور اس کا انتہا جو ہے وہ نقطہ عروج جو ہے وہ عشق ہے۔ تو عشق تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر اگر اس کو ایک اور پہلو سے جو اقبال نے کہا اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ اس طرح نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش را، آئے آئے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست، اللہ بمصطفیٰ برساں خیش را، اپنے آپ کو دربار مصطفیٰ میں لے آ، اپنے آپ کو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جا، تو اپنے آپ کو وہاں پیش کر دے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست، سارا دین ہی مصطفیٰ ہے، گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اگر وہاں نہیں پہنچا تو ابو لہب ہے۔ اور پھر اس کو اور انداز میں آپ پیش کرتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہمارے دل میں جو مقام ہے وہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہماری جو عزت ہے وہ صرف نام مصطفیٰ سے، حضور کی وجہ سے، اس سے مال و دولت سے، جائیداد سے، اقتدار سے اور کسی اور چیز سے ہماری عزت نہیں ہے۔ آبرو ماز نام مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی وجہ سے ہمیں جو عزتیں ملی ہیں، جو کچھ بھی ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا۔ اس لیے اقبال علیہ الرحمہ نے اول تا آخر جو
بات کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور آپ نے امت کو ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دیا آج جس کی بہت ضرورت بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ آپ نے بھی وہ پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ بظاہر تو دعا یہ ہے بچے کی دعا، علامہ اقبال نے، یہ ہم اسکولوں میں اسمبلی میں پڑھتے تھے، آج تو میوزک سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہ اسمبلی میں سبق ہوتا تھا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں۔ یہ بچے کی دعا نہیں ہے، حقیقت میں مسلمان کی دعا ہے، تاکہ بچپن میں سکھائی جائے اور بچے کا کردار ویسا بن جائے۔ وہ بچہ جب بڑا ہو، جب آفیسر بنے، جب وہ جج بنے، جب وہ جرنیل بنے، جب وہ بزنس مین بنے، جب وہ تاجر بنے، جب وہ اعلیٰ عہدوں پر جائے، وہ کسی مقام پر پہنچ جائے، اس کی زندگی کا معیار اور انداز یہ بن جائے۔ لیکن افسوس کا مقام کہ ہماری یہ تعلیم ہمیں اس طرف نہ لے کر گئی، اس نے ہمیں صرف جو ہے وہ پروٹوکول دیا اور ہمیں حب جاہ اور حب مال کی طرف راغب کر دیا، نفس کی طرف راغب کر دیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میں جلوں لوگوں کو روشنی مل جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، میرے چمکنے سے اجالا ہو، تاریکی نہ ہو۔ آپ پھر فرماتے ہیں ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، وطن کے لیے زینت بنے، وطن کے لیے بدنما داغ نہ بنے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب۔ ہائے ہائے، پروانے کی زندگی کیسی ہے؟ جب شمع نظر آئے نا تو وہ پوچھتا نہیں ہے کہ میں قربان ہوں کہ نہ ہوں، میں نے قربان ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ قربان ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ پروانہ ہے، وہ دیوانہ پروانہ جل جاتا ہے، دل سراپا سوختن اندر طلب۔ تو اقبال یہاں کہتا ہے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ یہ علم کون سا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، میں تو اسی بات کا ہی حتمی میرا ایمان ہے، علم سے مراد قرآن و سنت ہے فقط، باقی بعد میں ہے، باقی کا انکار نہیں ہے، لیکن پہلے قرآن و سنت۔ تو قرآن و سنت حاصل نہیں کیا، ساری دنیا کے فنون بھی حاصل کر لیے تو زیرو ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہماری تعلیم قرآن و سنت نہیں سیکھا لیکن دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لی، تو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے، بے شک ماں باپ کا ادب نہیں پتا، کوئی حقوق اللہ حقوق العباد کا نہیں پتا، کہتے ہیں پڑھا لکھا، اس کو جو ہے وہ نوکریاں بھی ملتی ہیں، عزت بھی ملتی ہے۔ لیکن قرآن و سنت جانتا ہو، دنیا کی ڈگریاں حاصل نہیں ہیں، تو کہتے ہیں یہ جاہل ہے۔ دنیا کے علوم نہ ہو، قرآن و سنت جو اصل علم ہے وہ حاصل کیا ہو، تو کہتے ہیں اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، عزت، یہ ان پڑھ ہے، یہ ان پڑھ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی پڑھا لکھا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی یہی مراد ہے اور مراد نہیں ہے۔ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام، یہ بڑی بات ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، یہ سبق ہے آج کا۔ ہو میرا کام غریبوں کی۔ آج ہمارا غریب آٹے کے لیے کبھی مر رہا ہے، کبھی بجلی کے بل کے لیے مر رہا ہے، کبھی پٹرول کے لیے مر رہا ہے، رشتے بیچ رہا ہے، نیلام کر رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ قتل کر رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے۔ اور وہ سبق پہلا کچی پکی کا جو سبق تھا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، امیروں کی نہیں، بڑے بڑے جگیرداروں کی نہیں، وڈیروں کی نہیں، ان مالداروں کی نہیں، غریبوں کی۔ اگر تم مالدار ہو، جگیردار ہو، سرمایہ دار ہو تو غریبوں کی مدد فرماؤ۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ غریبوں سے کون محبت کرتا ہے بھائی؟ وہ رشتہ دار بھی کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اور جو مالدار اسے سارے تعلق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم،
بڑی گاڑی والے کو تو سلام کیا، یتیم کی عزت کیوں نہیں کی؟ اللہ فرما رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ تم اس یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، آج ہمیں یہ سبق دیا گیا تو جناب یتیم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، چودھری صاحب کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں یتیم کا میری بارگاہ میں بہت بڑا مقام، اس کا خیال کرو، عزت کرو، پھر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، جو نیک راہ، جو بھی نیک راہ، ہر نیک راہ پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ تو یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے امت کو یہ پیغام دیا اور یہ سبق دیا، اور آج علامہ اقبال علیہ رحمہ اس جہاں سے چلے گئے اور لاہور میں ان کا مزار شریف ہے، وہاں عاشقان مصطفیٰ سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو عام بھی کرتے ہیں۔ تو اقبال علیہ رحمہ نے ایک اور بھی بحث اور انداز پیش کیا، جب محبت ہو تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، محبت نہ ہو تو پھر یہ سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوتی، جواب دہ ہونے کی فکر، بارگاہ میں پیش ہونے کا انداز، اس جہاں میں بھی فکر مند ہوتا ہے، اگلے جہاں میں بھی فکر مند ہوتا ہے۔ تو وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز یہ ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا انداز کیسا ہے؟ تو غنی، یا اللہ مرنا تو ہے، جانا تو ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے۔ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، مومن کی سوچ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں محتاج، تو بے نیاز، میں فقیر ہوں، تو غنی ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کو مجھے معاف کر دینا، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گھر تو نبینی حسابم ناگزیر، چونکہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، مرضی کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، میری ریکویسٹ نہیں قبول کرتا، تو میرا حساب لینا چاہتا ہے، لے نہیں چاہتا، ضرور لینا چاہتا ہے، لے سکتا ہے۔ میری ایک اور بھی درخواست، گر تمہیں دینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یہ ہے احساس اصل میں، آج امت کے اندر سے یہ احساس ذہن جاتا رہا کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کرنا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کرنا ہے۔ جب یہ انداز پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے، ہم جواب دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، تم سب سے کلام کر رہا ہے، مولوی سے نہیں کر رہا، ہم نے تو صرف مولوی کو جواب دے سمجھا ہوا ہے نا، اے بخشے گئے ویسے بھی بخشے جاؤں گے، اور بھائی یہ اپنے معاملے پر بخشا گیا تو اپنے ساتھ بھی بخشا، ساتھ کسی کو جواب دینا ہے، وہ بھی جواب دے گا، آپ نے بھی دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میری رعیت کیا ہے، میری رعایا کیا ہے؟ میرا حلقہ احباب، آپ کی، بڑوں کی، سب کی، ہر کوئی، اور کسی کی کچھ بھی نہیں، اس کا جسم پوچھا جائے گا ہاتھ سے کیا کیا، آنکھ سے کیا کیا، زبان سے کیا کیا، پیر سے کیا کیا، میں نے پیسے دیے، دولت دی، اولاد دی، عزت دی، کیا کیا، جواب دینا پڑے گا۔ تو اقبال علیہ رحمہ کو اس کا احساس موجود تھا، اور اقبال علیہ رحمہ نے انسان کو بیان کیا کہ تو خود ہی کو بلند کر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ رضا کب ملے گی؟ آخری بات عرض کر رہا، بہت طویل ہو جائے گا، آخری بات عرض کر رہا، آخری بات یہی ہے کہ اقبال اول تا آخر دربار مصطفیٰ میں گیا، اور اقبال کو سنایا، جس نے بھی سنایا اور جس نے پڑھا پھر وہ اقبال کا شہین بن گیا۔ وہ اقبال کا شہین، یہ شہین وہ کوئی اڑنے والا پرندہ نہیں سمجھتا، وہ شہین ایسا بناتا ہے کہ اگر وہ اس کے ہاتھ میں خنجر آ جائے
تو علم الدین شہید بن جاتا ہے، اور وہ کبھی جناب غازی ممتاز چیمہ بن جاتا ہے، عمر عبد الرحمان چیمہ بن جاتا ہے، اور کبھی ممتاز حسین قادری بن جاتا، اور کبھی وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنی معذوری کے عالم میں دین کا سبق پڑھاتے ہوئے حجرے میں بیٹھا ہوا وہ بابا ذکر کر جائے تو دنیا کو بتا جاتا ہے کہ اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی سبق اقبال کا صرف سنا ہی دیا جائے تو دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا۔ اس سب کی وجہ کیا؟ وجہ ایک ہی ہے جس کو یاد کرنا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخری شعر جواب شکوہ کے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول، یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے، امریکہ سے تعلق خراب ہو گیا تو کیا ہوگا، یورپ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، یہی غلط فہمی لگی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، مجبوریاں ہیں۔ کیا مجبوری ہے بھائی؟ اللہ اس کے رسول سے بڑی مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ اقبال نے یہی سبق دیا ہے، اور قرآن و سنت بھی یہی کہتا ہے۔ آپ کی عقلیں آپ کو مبارک، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کا سب جو قرآن سمجھ آیا اس کی ہم اس کو مبارک کہتے ہیں، اور اقبال کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ۔ تم تو صرف پہلے لکھنا نعرہ لگایا گیا، پہلے جھوٹا نعرہ لگایا گیا سب سے پہلے پاکستان۔ اب سب سے پہلے پاکستان تمہاری نظر میں ہوتا تو تمہارا جینا مرنا پاکستان میں ہوتا، تمہارا جینا مرنا تو یورپ میں ہے۔ اس کا مطلب تمہارا یہ نعرہ بھی جھوٹا تھا، اور یہ غلط ویسے بھی نعرہ ہے، سب سے پہلے اسلام اور اسلام کی برکت سے پاکستان اور مسلمان ہے، تو یہ نعرہ بھی۔ اب کہتے ہیں روشن پاکستان۔ روشن پاکستان کا مطلب کیا ہے ان کی نظر میں؟ کہ مال سانو لین دو، قرضے ان سے لینے دو، ہم پاکستان کو روشن کریں گے۔ بھائی پاکستان ایسے روشن نہیں ہوگا، جو بھی روشن ہوگا، جو بھی روشن ہوا ہے وہ نسبت مصطفیٰ سے روشن ہو رہا ہے۔ اور یہ اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ، استادہ مطلب کھڑے ہونا، بچے ہوئے رہنا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایٹم بم چل گیا تو مر جائیں گے، نہ بھائی یہ ان کا نظریہ ہے، وہ مر جائیں گے۔ مومن کو مارنے کی تو شروع سے کوشش کرتے آ رہے ہیں، یہ مرا نہیں بلکہ پہلے سے ابھر کر سامنے آتا ہے، اور اللہ نے اس کو غالب کرنا ہے، اور یہی غالب آئے گا۔ یہی اسلام کا فلسفہ ہے، اور یہی اقبال کا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ اور پھر آخری شعر، اور یہ عرض کرتے ہیں یہ زبان زد عام ہے، اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفات ہونے صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہاں آنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا۔ بھائی اللہ کا نام بھی تو لے سکتا تھا نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے جو کچھ بھی دیا اللہ نے حمد بنا لی ہے، تو مجھے اللہ نے دیا تو اللہ نے دیا بھائی، لیکن اللہ جس کو دیتا ہے نسبت مصطفیٰ سے دیتا ہے۔ تو اقبال نے وہ فکر وہاں پیش کرنے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات، حضور سے وفا، حضور سے وفا ہی اللہ سے وفا ہو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے جواب ہے نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیر ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔